بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ناظرین، چرکوال پریس کلب کے لائیو اسٹوڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین، بلدیاتی الیکشن پہلے ہونے جا رہے ہیں یا جنرل الیکشن؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جس کا جواب شاید کسی کے پاس نہیں ہے۔ عوام بھی مخمصے کا شکار ہے، کیونکہ ایک طرف الیکشن کمیشن آف پاکستان ہے جس کا اعلان ہے کہ پنجاب میں اپریل 2023 میں بلدیاتی الیکشن ہو جائیں گے اور اس کے لیے تیاریاں مکمل ہیں۔ دوسری طرف پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان ہیں جو جنرل الیکشن کرانے کے لیے پوری طرح متحرک ہیں۔ لانگ مارچ بھی انہوں نے کیا، پھر اسمبلیوں کی تحلیل کی بات کی، استعفے ہو رہے ہیں اور اس وقت بھی سیاسی جو موومنٹ ہے وہ اس طرف جا رہی ہے۔ بہرحال صورتحال بڑی دلچسپ ہے کہ پہلے جنرل الیکشن ہوتے ہیں یا بلدیاتی الیکشن ہوتے ہیں، اور آنے والے دنوں میں ضلع چکوال ہو، پنجاب ہو یا پورا پاکستان ہے، سیاسی صورتحال کیا رخ اختیار کرنے جا رہی ہے، یہی آج لائیو اسٹوڈیو کا موضوع ہے اور اسی پر ہم گفتگو کا آغاز کرتے ہیں سینئر صحافی چیئرمین پریس کلب خواجہ بابر سلیم سے۔ خواجہ صاحب، ایک طرف تو جنرل الیکشن کرانے کے لیے آپ کے سامنے موومنٹ موجود ہے اور اب بلدیاتی الیکشن کے کا بھی اعلان کر دیا گیا ہے، کیا سمجھتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں کیا ہونے جا رہا ہے؟ نہیں جی، جنرل الیکشن تو ابھی بالکل اس کی تو بات ہی نہ کریں، کیونکہ جو میجر سٹیک ہولڈر ہیں، جو پی ڈی ایم ہے، اس میں تو وہ بالکل فرم ہے کہ وہ مقررہ وقت کے اندر ہوں گے۔ اب صرف یہ جو آپ بات کر رہے ہیں، یہ ضمنی الیکشن جو ہے، یہ پنجاب اسمبلی اور کے پی کے اسمبلی اور سندھ میں جو اپوزیشن کے اور بلوچستان میں جو اپوزیشن کے اراکین اگر یہ مستعفی ہو جاتے ہیں، اسمبلیاں تحلیل ہو جاتی ہیں، تو پھر ایک 500 سے اوپر کوئی سیٹوں کا تخمینہ بتا رہے ہیں کہ یہ 550 سیٹوں پہ۔ تو بہرحال یہ حکومت بڑی فرم ہے کہ الیکشن کمیشن نے بھی کہا ہے یوں ہی کوئی آپ نے تو آئین اور قانون کے مطابق چلنا ہے، تو اگر یہ اسمبلیاں تحلیل ہوتی ہیں تو پھر 90 دن کے اندر یہ مینڈیٹری ہے۔ تو ادھر جو استعفے ہوتے ہیں، جب وہ الیکشن کمیشن ان کا نوٹیفیکیشن جاری کرے گا تو اس کے وہ 60-70 دن سارا لکھا ہوا ہے۔ تو یہ ایک سارا یہ چلو شکر ہے کہ اب کم از کم آئین اور قانون کی بات ہونے لگ پڑی ہے۔ اور تو یہ ابھی اپریل جو ہے وہ بھی اس میں اعلان کرتے ہوئے الیکشن کمیشن نے ساتھ حوالے بھی دیے ہیں کہ یہ ایک آئینی ضرورت ہے۔ تو مطلب ہے کہ اب فوج نے بھی کہا ہے کہ وہ آئین اور قانون کے مطابق جو ہے بالکل مداخلت بھی نہیں ہوگی، اور جو آئین اور قانون ہے اس کے مطابق وہ حکومت کو سپورٹ کریں گے۔ تو چلو اس حوالے سے تو یہ ایک میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک نیا سیاسی منظرنامہ، دیکھیں نا ہندوستان کی کوئی 50-40 صوبے ہیں، ادھر پورا 5 سال ٹینیور تو مجبوری ہے نا، تو وہ پورا آپ دیکھیں ان 5 سالوں میں مسلسل ایک جمہوری عمل، کوئی اسمبلی ٹوٹ رہی ہے، کوئی جا رہی ہے، کوئی آ رہی ہے، عدم اعتماد ہو رہا ہے۔ تو یہ ایک دنیا کی دوسری تیسری جو بڑی جمہوریت ہے، ہندوستان کا شمار اس میں ہوتا ہے۔ تو پڑوسی ملک میں یہ ایک کامیاب یہ معاملہ، تو یہ ٹھیک ہے، یہ پہلی دفعہ ہو رہا ہے، مگر اب یہ کرنا چاہیے یہ بھی، یہ کہ اگر یہ مستفی ہو جاتی ہیں تو 90 دن کے اندر میں سمجھتا ہوں ویسے یہ جوڑ توڑ چلو یہ سیاست ہو رہی ہے، وہ بلکہ ان کو کہنا چاہیے، سیاسی جماعتوں کو کہنا چاہیے اگر جمہوریت ہے، اچھا جی جا رہے ہیں، بسم اللہ جی آؤ، فوراً فارغ کرو اور الیکشن کراؤ۔ تو یہ ایک کیونکہ بار بار الیکشن ہونے سے یہ ایک تو ادھر استحکام آئے گا جمہوریت کو، تو یہ ایک عمل جو ہے، تو یہ آپ بلدیاتی انتخابات کی بات کر رہے ہیں، تو یہ سپریم کورٹ اور الیکشن کمیشن نے بار بار یہ رولنگ اور یہ فیصلوں میں اپنے لکھا ہے کہ کوئی بھی حکومت بلدیاتی انتخابات کرانا نہیں چاہتی۔ تو یہ ابھی سب سے دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ اپریل میں اگر بلدیاتی ہونے جا رہے ہیں، اگر اسمبلی تحلیل ہو جاتی ہے تو وہ اس کی بھی کوئی مارچ کی تاریخ بتا رہے ہیں۔ تو بہرحال یہ ایک عجیب و غریب یہ ایک ناممکن بھی ایسے صورتحال تو بہرحال دکھائی دیتی ہے، مگر جب ایک نیت ٹھیک ہو تو راستہ نکالا جا سکتا ہے۔ تو یہ آج پرویز الہی اور عمران خان کی ملاقات بڑی اہم ہے، جس میں وہ پرویز الہی عمران خان کو اسمبلیاں نہ پنجاب اسمبلی برقرار رکھنے کے حوالے سے اس کی افادیت اور اس کے فوائد کے بارے میں آگاہ کریں گے۔ اور فوائد یہ ہے کہ اگر یہ ڈیولپمنٹ فنڈ اربوں دے کے اور نوکریاں وہ اپنی طرف علیحدہ ہیں، تو یہ ایک بلدیاتی انتخابات بھی اگر یہ پنجاب حکومت اگر کسی دوسری جماعت کی ہو یا وفاق اس میں کنٹرول کر رہا ہو، تو وہ یقیناً یہ بلدیاتی انتخابات کے بارے میں تو عمومی رائے ہے کہ یہ حکومتی جماعت کے ہوتے ہیں۔ تو اس حساب سے یہ میرا بالکل یہ اندازہ ہے کہ یہ سارا اگر مستفی ہو جائیں، پنجاب اسمبلی کے تحلیل ہونے کے امکانات میرے حساب میں بڑے بہت ہی محدود ہیں۔
पंजाब असम्बली तहलील होने के इम्कानात बहुत महदूद हैं, ऐसा कहना है ख्वाजा बाबर सलीम साहब का। और जिस तरह के हालात नाज़रीन चल रहे हैं, अभी 20 दिसंबर की डेडलाइन दे दी गई है कि 20 दिसंबर तक पंजाब और केपी के असम्बलियाँ तहलील कर दी जाएंगी, लेकिन ये सियासी पॉइंट सिक्योरिंग है और इस सिलसिले में ज़्यादा कोशिश यही की जा रही है कि मुतालबात मनवाए जाए और अपनी शराइत पर सियासत को आगे बढ़ाया जाए। बहरहाल सूरत-ए-हाल सियासी दिलचस्प जरूर है, लेकिन आम आदमी को लेकर इस वक्त इतनी ही ज्यादा परेशानी भी हमें नजर आती है। गुफ्तगू करते हैं सीनियर सहाफी ख्वाजा दानियाल सलीम भी लाइव स्टूडियो में मौजूद है। ख्वाजा साहब, बल्दियाती इलेक्शन को लेकर आपने भी कई दफा जिक्र किया, कई दफा आपने तारीखें भी दी कि अगले साल बल्दियाती इलेक्शन आ रहे हैं, लेकिन ये जो इलेक्शन अगर महज हो जाए और इख्तियारात मुंतकिल इन नुमाइंदगान को ना किए जाए तो फिर इन इलेक्शन का क्या फायदा है? नहीं, देखें जी, बात यह है कि परवेज लाई ने जो अपना जो कार्ड खेला है ना, इसने अभी कोई 2 हफ्ते 3 हफ्ते पहले काबीना के इजलास में उसने इसकी बल्दियाती इलेक्शन की बात की बकायदा, मतलब उन्होंने कोई डेट भी दी अप्रैल में जो है ना, बिल पास कराया है। बिल पास कराया है। मैं एक बात कर रहा हूँ, बिल ही पास हो गया है कि भाई ये कराना है। उसका कंसेप्ट ये है कि हमने देखा है कि गुज़श्ता जो 12-13 साल जो नवाज शरीफ ने मुस्लिम लीग की जो कामयाबी थी, उसमें जो कलीदी किरदार हुआ करता था वो बल्दियाती इसका नुमाइंदों का हुआ करता था। जिला कौंसिल में उनका चेयरमैन बैठा होता था, नीचे मीर भट्टी जो है ना तहसील में उनका चेयरमैन बैठा होता था। तो वो जब जनरल इलेक्शन जब आते थे तो ये सारे उसकी जो है ना वो मामलत करते थे। अब इसी कंसेप्ट को लेके परवेज लाई ने ये जो ऐलान किया है कि इसको हम अपनी निगरानी में करा लें और ये बल्दियात में हम अपने बैठा लें चेयरमैन, और जब वजीर आला जब बैठा हो पंजाब में जिस हुकूमत का, तो अमूमन ख्याल ये किया जाता है कि उसी का ही चेयरमैन जो है ना वो होगा, क्योंकि सरदार अब्बास को उस वक्त परवेज लाई थे उधर और फौज और इंटरव्यू हो रहे थे और उन्होंने फौरन मतलब इसको नाज़िम जो है ना बना दिया था सरदार अब्बास को। तो ये सारा मतलब बल्दियात का परवेज लाई को इसकी सारी मतलब गिमिक इसकी जो है ना वो पता है कि भी ये बल्दियाती अगर जनरल इलेक्शन में जो है ना वो क्या करेंगे। अगर इनकी कस्टडी में ये हो जाते हैं, अगर ये बल्दियाती इलेक्शन परवेज लाई की और ये पीटीआई की, जिस तरह तोड़ने की बात कर रहे हैं, अगर इन्होंने तोड़ दी तो इनका मतलब एक भी कौंसिलर फिर इनके वो 4 ही रह जाए। चकवाल में जो पहले इनके कौंसिलर थे ना पीटीआई के, वो जब हुकूमत इनकी थी मुस्लिम लीग की, तो 4 इनके जो है ना वो कौंसिलर थे 36 में से जो है ना, या 37 जो कौंसिलर थे। हम बल्दिया चकवाल की बात कर रहे हैं। तो इनके मतलब 2 भी नहीं रह जाएंगे अगर इन्होंने असेंबली मतलब तोड़ दी और इनके पास वो ना हुए, तो कोई अपने जोर पे मतलब जिस तरह पहलवान पैसे लगा के जो है ना वो कौंसिलर बन के, इस तरह के कोई 1-2 ये अपने कौंसिलर जो है ना बनवा लें तो बनवा लें, वगरना चेयरमैनी वाला ख्वाब जो है इनका वो कभी भी पूरा नहीं होगा। अगर इन्होंने पंजाब असम्बली तहलील कर दी या केपीके की असम्बली इन्होंने तहलील कर दी, तो ये बल्दियात के रिजल्ट ये कभी भी मतलब वो हासिल नहीं कर सकेंगे। ठीक होगा जी, बल्दियात के रिजल्ट हासिल नहीं हो सकेंगे। और वैसे भी कहा जाता है कि बल्दियाती इलेक्शन हमेशा हुकूमत का होता है, जो भी हुकूमत में हो बल्दियाती इलेक्शन वो जीत जाया करती है। लेकिन माजी करीब में कई ऐसे वाकयात हमारे सामने आए हैं। अभी हाल में आज़ाद कश्मीर में इलेक्शन हुए हैं बल्दियाती, वहाँ का रिजल्ट भी बड़ा हैरान कुन है। पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तकरीबन इनकी सीटें बराबर हैं और नून लीग ने भी खातर खा वहाँ कामयाबी हासिल की है, हालांकि हुकूमत तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की है। तो वक्त के साथ साथ कुछ सूरत-ए-हाल बदलती जा रही है, लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं कि जिसकी हुकूमत होती है उसको बहुत ज़्यादा फ़ायदा पहुंचता है। लेकिन ये चीज़ें जो हम लाइव स्टूडियो में डिस्कस कर रहे हैं, जिन लोगों ने फैसला करना है वो इससे पूरी तरह आगाह है। बड़े फ़ायदे के लिए वो हो सकता है कि छोटा नुकसान कर जाए। चलते हैं जी, अब्दुल खालिक दरवेश तजदिया का लाइव स्टूडियो में मौजूद हैं, उनसे गुफ्तगू करते हैं। दरवेश साहब, जो जनरल इलेक्शन है उसको लेकर काफी दबाव वो डाला जा रहा था, ऐसा तो नहीं है कि उस दबाव को कम करने के लिए ये बल्दियाती इलेक्शन का ऑप्शन सामने लाया गया हो? बल्दियाती इलेक्शन तो पहले से ही बहुत लेट है, इनको बहुत पहले हो जाना चाहिए था। और यकीनन बल्दियाती इलेक्शन जहां जहां जिस जिस सूबे में होंगे
اور پھر آنے والے جو جنرل الیکشن ہیں ان پہ بہت بڑا اثر پڑے گا ان بلدیاتی الیکشن. جو نمائندگان ہوں گے وہ گویا کہ ان کے پاس اختیارات ہیں، امپاورڈ ہیں، انہوں نے اپنی پسندیدہ جو پارٹی اور کینڈیڈیٹ ہے ان کے لیے کام کرنا اور ان کو جتوانے کی پوری کوشش کرنا ہے. اب بات یہ ہے کہ یہ جو اسمبلیاں توڑنے کا، میں اس کو شوشہ کہوں گا، I shall call it nothing but a شوشہ. محترم عمران خان صاحب جو بہت پاپولر اپوزیشن لیڈر ہیں، ان کو کوئی فیس سیونگ حکومت نے نہیں دیا اور انہوں نے فیس سیونگ اپنے لیے خود کریٹ کر لیا. He himself created a face saving. وہ جو کہتے ہیں نا میں اسمبلیاں توڑوں گا، یہ خود کے لیے انہوں نے کریٹ کیا. اسمبلی توڑنا جو ہے معاملے میں بھی پھر وہ خود کفیل ہے نا، پھر وہ خود کفیل ہے. محتاج نہیں ہے. وہ اصل میں جو نفسیاتی حربے ہیں، سائیکولوجیکل وار فیئر کے اندر بڑے اچھے ہیں. کرکٹر تھے اور کرکٹ کے میدان میں بھی وہ ان کو استعمال کرتے تھے. ان کی پالیٹکس جو ہے وہ ان کی کرکٹ سے زیادہ مختلف نہیں ہے. اور یہاں پہ بھی وہ سائیکولوجیکلی دوسروں کو انڈر، اپنے جو حریف ہیں ان کو انڈر پریشر رکھنا چاہتے ہیں. اس دفعہ جو ان کی ساری جو ان کی ہے نا، ساری جو ان کی موومنٹس ہیں، سارے ان کے حربے ایک ایک کر کے ناکام ہوتے جا رہے ہیں. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بھی ان کا حربہ جو ہے یہ بھی کامیاب ہونے نہیں جا رہا. اور ویسے انہوں نے خود بھی مرکزی اسمبلی بھی تحلیل کی تھی، لیکن اٹ واز ٹو لیٹ. اور جب وہ کر چکے تھے تو در حقیقت اس وقت ان کو آئین اس بات کو اختیار ہی نہیں دیتا تھا. اور اسی بات کا امکان پنجاب اسمبلی کے اندر بھی ہے کہ اس سے ان کے پاس نمبرز، مجھے لگتا ہے کہ پی ایم ایل این نے اپنے نمبر پورے کیے ہوئے ہیں. اور کسی بھی وقت جو ہے اگر جب انہوں نے دیکھا کہ یہ اسمبلی توڑنے کا فیصلہ ہو چکا ہے، آخر ان کی بھی انٹیلیجنس ہے، ان کے بھی ذرائع ہیں، بہت ممکن ہے کہ وہ ایک نو کانفیڈنس موو ٹیبل کر دیں جس کے بعد اسمبلی کو توڑنا ممکن ہی نہ رہے. اور ویسے اگر اسمبلی ٹوٹ بھی جائے پھر بھی جیسے ہمارے چیئرمین صاحب بتا رہے تھے اس کے بعد ضمنی الیکشن ہوں گے. اور یہ جو ضمنی الیکشن ہم بڑی ایلیبوریٹ کیا اچھے انداز کے اندر محترم بابر سلیم صاحب نے، اور وہ یہ ہے کہ یہ ہوتے رہنے چاہیے. آئین جو ہے ہمارا وہ اس بات کو کبھی بائنڈنگ اس کی نہیں دیتا کہ سارے جو صوبائی اسمبلیوں کے اور مرکز کے الیکشن ایک وقت میں. آئین کے اندر کوئی ایسی کنڈیشن نہیں ہے. کسی بھی وقت جو ہے صوبائی کسی ایک اسمبلی کا، اب آپ دیکھیں نا گلگت بلتستان کے جو الیکشن ہے، آزاد کشمیر کے جو الیکشن ہے، تو یہ سارے ان ساروں کو ایک وقت میں کرانا کوئی کمپلشن، آئینی کمپلشن نہیں ہے. کوئی مسئلہ نہیں. آئینی حوالے سے درویش صاحب کہہ رہے ہیں کہ کوئی اس حوالے سے کوئی رکاوٹ نہیں ہے. اور الیکشن کمیشن آف پاکستان بھی اعلان کر چکا ہے کہ جب بھی حکومت کہے گی ہم الیکشن کروا دیں گے. اور جہاں تک پنجاب میں عدم اعتماد کی تحریک ہے یا وزیر اعلیٰ کو اعتماد کا ووٹ لینے کا جو ایک کہنا ہے، اس حوالے سے یہ بات جتنی سادہ نظر آتی ہے اتنی ہے نہیں. کیونکہ سپریم کورٹ آف پاکستان کا جو حکم ہے اس کے مطابق کوئی بھی باغی رکن اس کا ووٹ کاؤنٹ ہی نہیں ہونا. تو اس میں کیوں لیگ وہ سب سے اہمیت اختیار کر چکی ہے. جب تک وہ کوئی فیصلہ نہیں کرتے اس وقت تک آئینی طور پر یہ تبدیلی اتنی آسان نہیں ہے. لائیو اسٹوڈیو میں مبصر بھی موجود ہیں، تاج محمد لگا، ان کو خوش آمدید کہتے ہیں. اور چلتے ہیں سینئر صحافی راجہ افتخار احمد کی طرف. راجہ صاحب بہت شکریہ آپ نے جوائن کیا. ایک عوامی جو سیاست ہے، عوام کے لیے وہ عمومی طور پر الیکشن ہی ہوتے ہیں، ان کے مسائل کے حل کے لیے الیکشن ہوتے ہیں. آپ کی خبریں میں دیکھتا رہتا ہوں، آپ گلی محلے کی جو مسائل ہیں ان کو بڑا اجاگر کرتے ہیں. تو کافی اب عرصہ ہو گیا ہے بلدیاتی جو سسٹم ہے ہمارے یہاں موجود نہیں ہے، اور جو پہلے تھا بھی وہ ایک بے اختیار کا سسٹم تھا. تو اس نظام کے نہ ہونے سے کتنے مسائل سے دوچار ہیں عام لوگ، گلی محلے کے لوگ؟ جی شکریہ میر صاحب. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو گلی محلوں کے جن کے آپ ذکر کر رہے ہیں، وہاں پہ جو ترقیاتی کام ہے وہ ڈیفینیٹلی وہ بلدیات کے آتے ہیں، اور جو ہمارے لوکل نمائندے ہوتے ہیں، چیئرمین ہو گئے یا ناظم ہو گئے یا کونسلر ہو گئے، وہ انہی کے توسط سے آگے ہوتے تھے اور بڑے اچھے ہو رہے تھے. لیکن یہ جو بیچ میں ایک ملک میں آپ یہ دیکھیں کہ ایک جمود سا طاری ہوا ہے، تو اس میں لانگ مارچ آ گیا، پھر دو سے تین ماہ جو ہے وہ ایک تقرری کو لے کے جو ہے وہ پورا ملک جو ہے اس کے پیچھے لگا رہا. اب یہ معاملات جو ہیں وہ میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ یہ معاملات اللہ کیا کہ یہ معاملات حل ہو چکے ہیں. اب آنے والا جو موسم ہے وہ جس طریقے سے بلدیات کا بھی اعلان ہو چکا ہے، اور کل کے پروگرام میں ہم نے ذکر کیا ہے کہ بلدیات کے اعلان ہوتے اب وہ بھی ہوا ہے، لیکن
جو فنڈ ہے وہ جو یہاں پہ MNA اور MPs ہیں ان کو فنڈ بھی ریلیز ہونا شروع ہو چکے ہیں حکومت کی طرف سے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ابھی بھی علی ناصر بٹی صاحب اور یاسر صاحب کو بھی مختلف گلیوں کے ملا سرویلا غربی کے اور دیگر جو ملے ہیں ان کے لیے کروڑ روپے کے فنڈ گرانٹس ان کے پاس مل چکی ہیں. ٹینڈر نوٹس بھی جو ہے وہ مختلف پروجیکٹ کے جو جاری ہو چکے ہیں. تو ابھی اگر انفارچونیٹلی اللہ نہ کرے کہ یہ جو آج یا کل یہ ایک ڈیسیژن ہونا ہے اسمبلی ڈیزالو ہونے کا, اگر یہ ہو گیا تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ پھر ایک دفعہ ملک جو ہے وہ یہ آئینی بحران میں جو ہے وہ مبتلا ہو جائے گا. یہ جیسے کہ آپ نے بھی کہا کہ یہ کوئی اتنا آسان نہیں ہے. اس کو حکومت ابھی لوگوں کو دکھانے کے لیے اپنا کانفیڈینس ظاہر کر رہی ہے. گورنر جی کو نہیں, چلو گورنر رائے لگا دیں گے, ہمارے پاس گورنر رائے کا بھی آپشن ہے, دیگر آپشن بھی ہمارے پاس ہے, ہمارے ووٹ بھی جو ہے ووٹ بینک بھی ہمارے پاس ہے اسمبلی کے اندر بھی. لیکن یہ پریکٹیکلی جو ہے عملی طور پر یہ اتنا ان کے لیے نافذ کرنا یا اس کو فیس کرنا جو ہے وہ اتنا آسان نہیں ہوگا. تو میرے خیال میں یہی ایک چیز عمران خان صاحب کے ذہن میں ہے, کیونکہ عمران خان صاحب جو ہے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جتنے الیکشن جو ہے وہ جلد از جلد ہوں گے, جنرل الیکشن, ایون ابھی آپ بات کر رہے تھے کہ بلدیات کے الیکشن جو ہوتے ہیں جی اس میں مطلب ہے کہ حکومت جو ہے جی ان کا زیادہ مطلب, لیکن ابھی آپ نے حالیہ دن گزشتہ دنوں میں دیکھا ہے کہ عمران خان صاحب 5 حلقوں سے الیکشن لڑے ہیں, وہ سب سے جیتے ہیں. تو میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ سیاست یا سیاسی کسی بھی پارٹی سے ہٹ کر, تعلق سے ہٹ کر عمران خان صاحب اور PTI کے جو ٹکٹ ہے یہ آنے والے ایون اگر آپ کے بلدیات ہیں یا آپ کے جنرل الیکشن ہے, قومی اسمبلی کے الیکشن ہے, اس میں جو PTI کا ٹکٹ ہے یہ بالکل بولے گا اور یہ اپنا آپ ہی دکھائے گا. ٹھیک ہو گیا جی. پاکستان تحریک انصاف کی مقبولیت کے حوالے سے راجہ افتخار بتا رہے تھے. اور جہاں تک کہ ناظرین لوکل باڈیز کا تعلق ہے تو دنیا بھر میں جو ترقی یافتہ ممالک ہے وہ اس نظام کو بڑا مضبوط رکھتے ہیں, کیونکہ عام آدمی کے مسائل حل ہی یہ نظام کرتا ہے. لیکن بدقسمتی سے پاکستان میں کبھی اس نظام کو, اس سسٹم کو سنجیدہ نہیں لیا گیا. جب بھی الیکشن ہوئے بادل ناخواستہ حکمرانوں نے وہ الیکشن کروائے, وہ عدالتوں کے حکم پر وہ الیکشن ہوئے, اور جب بھی موقع ملا تو سب سے پہلے جو چھری چلائی گئی وہ انہی لوکل باڈیز سسٹم پر چلائی گئی اور کوشش کی گئی کہ اسٹیبلشمنٹ کے ذریعے, انتظامیہ کے ذریعے معاملات کو چلایا جائے, کیونکہ یہ ایک آسان طریقہ کار ہے. اس کے ذریعے ان کے لیے, حکمرانوں کے لیے بڑی آسانی رہتی ہے. جو عوام کے نمائندے ہوتے ہیں, بھلے وہ کونسلر ہی ہوں, بھلے کسی یونین کونسل کے چیئرمین ہی ہوں, وہ سوال پوچھتے بھی ہیں, وہ سوال اٹھاتے بھی ہیں اور عوام کی بات کرتے ہیں. جبکہ آپ نے ایک افسر کو محض ایک چٹھی لکھنی ہوتی ہے جس پر وہ عمل درآمد کر دیتا ہے, اور یہ سسٹم ہمارے حکمرانوں کو بڑا پسند ہے. خواجہ صاحب, بلدیاتی الیکشن اگر آ جاتا ہے تو صورتحال کیا بنتی ہے؟ سردار صاحب بھی موجود ہے, دوسری طرف بھی سردار صاحب ہے, تو پھر ضلع تلاڈن الگ ہو چکا ہے, ضلع چکوال ہے. تو بلدیاتی الیکشن اگر اس ماحول میں ہوتا ہے تو کیا منظرنامہ؟ میر صاحب یہ اگر دور تو چلو پیچھے دور جانے کی ضرورت نہیں, یہ 2015 میں پہلی دفعہ ادھر پنجاب میں جماعتی بنیادوں پر بلدیاتی انتخابات کرائے گئے ہیں, یہ شہباز شریف نے اس وقت. اور یہ حالانکہ یہ ملک کی تاریخ میں آپ پیچھے دیکھیں, جب بھی یہ ضیاء الحق سے لے کر پیچھے جنرل ایوب تک BD سسٹم تھا, تو یہ ایک بالکل ایک کنٹرولڈ اور سارا ایک اس میں اپنا ایک بالکل یہ حکومت نے اپنے ساتھ میں سارا ان کو, جس کے کنٹرولنگ اتھارٹی جس بلدیاتی ادارے کی AC ڈپٹی کمشنر اور کمشنر کے پاس ہو تو وہ کس طرح وہ ایک جمہوری انداز میں اچھے فیصلے کر سکیں گے. تو بہرحال یہ جنرل مشرف کے نظام کو ہم کہتے ہیں کہ وہ پہلی دفعہ بڑا بااختیار اور بڑا اختیارات دیے گئے اور اس سے لوگوں کو ریلیف بھی ملا. چلو خرابیاں تو اپنی جگہ پر, وہ پوری طرح اس پہ دانیال ہمیشہ کہتے ہیں متفق کا بیچ میں ایک سیکشن تھا, دلی متفق ہونا تھا جس نے تمام اس کے اوپر نظر رکھنی تھی, تو وہ بہرحال وہ بھی امپلیمنٹ نہیں ہوا. پھر وہ ڈسٹرکٹ پبلک سیفٹی کمیشن ایک اس کا ایلیمنٹ تھا, تو اس میں ہم نے دیکھا پروفیسر M کے مغل وہ حکمران سے سردار آباد سے ہٹ کر وہ اس وقت کوئی ایسی سچویشن بنی تو وہ بن گئے, تو ان کو دفتر ہی نہیں دیا گیا. اور وہ ہم نے دیکھا 2 سال وہ بالکل, حالانکہ وہ سب سے ادھر اگر آپ بلدیاتی آرڈیننس اس کا مشرف کا دیکھیں تو وہ سب سے پاورفل وہ ادارہ جو تھا وہ ڈسٹرکٹ پبلک سیفٹی کمیشن کا تھا, مگر جس طرح اس کو بے توقیر اور ذلیل و رسوا اس ادارے کو کیا گیا وہ ابھی چکوال کی تاریخ کا ایک بدمع. تو یہ سارے لوگ, یہ جتنے لیڈر ہیں, جمہوریت کی بات تو بڑی کرتے ہیں, مگر عملی طور پر جب اگر یہ اپنے اختیار میں تھے, یہ کہتے ہیں نونگا وال بھی وہ جو گل بنی ہے وہ بھی یہ کسی کو دینا, تو یہ ایک مطلب رویہ بازار موجود ہے. تو یہ
2015 کے انتخابات میں مسلم لیگ نون پنجاب میں بھی شہباز شریف اوپر، نواز شریف مرکز میں اس کی حکومت، تو یہ ہم نے دیکھا، خود دیکھا، یہ آپ نے بھی دیکھا، تو پی ٹی آئی اس وقت بھی تھی 15 میں، تو یہ مسلم لیگ نون ورسز مسلم لیگ نون، عبداللہ اور وہ سلیم اقبال ٹکرا گئے، وہ بیچ میں سے عمار یاسر، اب تک وہ دیکھ لیں عمار یاسر نے ان کو سب کو دھکیل دیا ہے، بیچ میں ایک موقع ملا ہے نا آپس میں جب ٹکرائے ہیں۔ چکوال میں نعیم اصغر نے مقابلہ کیا ہے اسلم ڈلی کا، مطلب ایک حکومتی امیدوار اسلم ڈلی نون کا، تو یہ جو ایم این اے جو تھے اس وقت میجر طاہر اقبال ان کا بھائی نون کا، وہ اس کا مقابلہ کر رہا ہے، تو یہ بھی منظر دیکھا، تو پی ٹی آئی کے تو 4-5 لوگ تھے اس وقت۔ تو یہ اگر اب یہ جو سچویشن ہے، اگر یہ ابھی کون کرائے گا، تو جو بھی مطلب کرائے گا، تو یہ جو حکومت میں ہوگا نا، ادھر ہم بار بار جو ذکر کرتے ہیں پی ٹی آئی اور مسلم لیگ کا، یہ آپ دیکھ لیں، یا پھر کارم اگر یہ ہوئے تو یہ آپس میں لڑیں گے، تو جو حکومت سے باہر ہوگا وہ فائدہ اٹھا جائے گا۔ سردار آباد کے 18 کیوں جیتے تھے 15 میں، یہ آپس میں ٹکرائے ہیں، بیچ میں تھے 18-19 جو ہے یونین کونسلوں کے چیئرمین سردار آباد اس وقت بن کے آیا نا، سردار آباد سب سے بڑی قوت ہے، تو یہ 15 میں یہ ادھر، تو یہ اگر بلدیاتی انتخابات ہوئے تو یہ آپس میں لڑیں گے، یہ میں ابھی آپ کو، کیونکہ مقامی ادھر سارا لڑے بندیاں اور سارا، تو یہ سردار بھی اب نون میں جو سردار کے مخالف ہیں وہ یقیناً پی ٹی آئی اور مسلم لیگ آپ میں جگہ لیں گے، تو یہ آپس میں ان کی لڑائی ہوگی۔ ٹھیک ہو گیا جی، آپس میں سیاسی مارکا ہوگا، اور بلدیاتی الیکشن کے حوالے سے جس طرح ابھی خواجہ باور سلیم نقشہ کھینچ رہے تھے، ماضی میں بھی ہم نے کئی بار دیکھا کہ جماعتی جو ایک پلیٹ فارم سے سیاست کرنے والے لوگ ہیں وہ آپس میں ہی گتھم گتھا ہو جاتے ہیں، ان کے دھڑے موجود ہیں، ان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ اس بلدیاتی الیکشن سے زیادہ حصہ وصول کیا جائے۔ خیر صاحب، بلدیاتی الیکشن کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ یہ نئی قیادت کے لیے ایک نرسری کا درجہ رکھتا ہے، یہیں سے نئی قیادت سامنے آتی ہے، لیکن گزشتہ کچھ ادوار سے دیکھا جا رہا ہے کہ یہ الیکشن بھی اب عام آدمی کے رینج سے باہر ہو چکا ہے۔ عام کسی نے کونسلر کا الیکشن بھی لڑنا ہے تو کم سے کم 20-25 لاکھ روپے چاہیے، اس کی جیب میں اتنے پیسے ہوں پھر وہ یہ الیکشن لڑے گا۔ تو یہ جمہوریت کا نظام اتنا مہنگا کیوں ہوتا ہے؟ بالکل جی، یہ سارا فیل نظام ہے، یہ 75 سال سے یہ ہم بلدیاتی ہم دیکھ رہے ہیں، یہ شروع سے ہے۔ جب پاکستان بنا تھا یہ بدھو نکلتے تھے، تب پانچ کونسلر ہوتے تھے ادھر، بالم صاحب کے بقول وہ جو ہسٹورین تھے وہ بتاتے تھے کہ 4-5 ہوتے تھے، باقاعدہ جو ہار جاتا تھا پھر اس کا بدھو نکالنا بڑا ایکسائٹمنٹ ہوتی تھی جو ہے نا۔ تو یہ شروع دن سے یہ جو بلدیات کا ہے یہ چل رہا ہے چکوال میں نظام، مگر یہ سارا فیل نظام، یہ بتے ہوتے ہیں بیٹھے ہوئے، اور گلی اور نالی کے لیے، اصول کے لیے یہ اپنے اس کے محلے کی اور اس کے جہاں کے یہ کونسلر ہوتے ہیں، یہ اس کے لیے جو ہے نا یہ کر رہے ہوتے ہیں تک تو، جبکہ ایک بڑا زبردست اس نے مشرف نے ایک متعارف کرا دیا تھا بلدیاتی نظام، اس کو اگر وہ چلنے دیا جاتا اس کو دیکھیں ماڈیفائی ہوتا رہتا ہے، جو کوئی کمی رہ گئی ہے اس کو اگلے میں جو ہے نا وہ لے آئیں کہ بھی یہ جو تھی یہ درست نہیں تھی، وہ جیسے ابھی انہوں نے ذکر کیا کہ محتسب بھی تھا، اس کو کھلی چھٹی دے دی گئی ناظم کو مشرف دور میں کہ وہ آل ان آل پہلی دفعہ یہ اس کی پاکستان کی تاریخ میں ہوا کہ بیوروکریسی کے دانت نکال دیے گئے اور اس کے پنجے گھسا دیے گئے، اس کو جو ہے نا بے اختیار جو ہے نا وہ کر دیا، اس کی اے سی آر، اس کی جو سالانہ اس کی جو کریکٹر رپورٹ تھی وہ ضلعی ناظم نے لکھنی تھی، ڈپٹی کمشنر کی یا ڈی سی او کی، ڈی پی او کی، سارے جو ڈسٹرکٹ ہیڈ تھے ان کی اے سی آر لکھنی تھی، اور سارے اس کے انڈر ہو گئے، پوری ضلع کے جو تھے ڈپارٹمنٹس وہ ضلعی ناظم کے انڈر ہو گئے۔ اب ضلعی ناظم اگر کوئی غلط کام کرتا ہے، اور جو کہ ہوئے، ضلعی مرتسب اس میں تھا، ایک آپشن تھا، وہ انہوں نے لگایا ہی نہیں کہ ناظم اگر غلط کام کرے گا تو اس کی اپیل جو ہے وہ ضلعی مرتسب کے پاس ہوگی۔ سب سے زبردست جو اس کا کام تھا وہ ملا کونسل تھی، ملا کونسل بھی اس میں سے نچلی اس کا نام تھا، ہم ادھر گئے کنونشن سینٹر میں ہم گئے تھے، پورا پریس کلب کیا تھا، وہاں پہ لنچ اور انہوں نے اعزازیہ بھی دیا، اور وہاں پہ بڑی سکرین پہ انہوں نے ہمیں بلدیاتی نظام جو ہے نا وہ سمجھایا گیا
کہ بھی یہ بلدیاتی نظام جو ہے نا کیا ہے. اس کی خوبصورت بات یہ تھی کہ جو اس کا نام تھا کہ اختیارات کا نچلی سطح پہ منتقلی. اس کی بڑے جو ہے نا ہیڈ تھی اس کی یہ جو بلدیاتی نظام ہے کہ اقتدار کی نچلی سطح پہ منتقلی وہ یہ تھا کہ یہ جو محلہ کونسل ہے اس کو بااختیار بنا دیا گیا اور اس محلے میں ہونے والا کوئی بھی مطلب واقعہ ہے ایسا وہ ادھر جو آپ کا جو سب سے خوبصورت بات وہ یہ تھی کہ آپ کی قریبی مسجد اور آپ کا قریبی سکول وہ آپ کا سمجھ لیں کہ پنچایت گھر ہوگا. کمیونٹی سینٹر بنا دیا گیا تھا مسجد کو جو نماز پڑھنے کے بعد تالا لگ جاتا ہے اس کو بند ہو جاتی ہے اس کو استعمال میں لایا جائے. اس محلے جس محلے میں وہ ہے مسجد اس کو استعمال میں لایا جائے اور جو پنچایت ہے وہ وہاں پہ مسجد میں لگے. جب آپ مسجد میں بیٹھ کے جب آپ فیصلے کریں گے یا کوئی جو بندہ ہوگا تو وہ اس کو اللہ کا تھوڑا سا خوف بھی ہوگا اور وہ بیٹھ پہ جو ہے نا وہ فیصلہ کرے گا. تو اس کو مطلب ختم کر دیا گیا. یہ اگر پھر یہ بلدیاتی وہی 70 سال پرانا اگر انہوں نے بلدیاتی نظام نافذ کر کے اس کے تحت انہوں نے الیکشن کرائے تو یہ بالکل فضول ہوگا. پھر ان کو جو میں آگے پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ وہ افلاطون کہہ رہا ہے وہ فلانا کہہ رہا ہے وہ وہاں سے کتابیں پڑھ کے پہلے لے لیں. کتابیں پڑھنے کا ان کو مطلب توفیق ہی نہیں ہوتی کہ وہ اچھا بلدیاتی نظام جو ہے نا لے آئیں. یہ آیا ہوا ہے ناظم والا اس کو ماڈیفائی کر کے عوام دوست جو ہے نا اس کو بنا کے اس کو پبلک میں اس کو فلوٹ کر دیں. عوام دوست کوئی سسٹم لے آئیں اور اگر خود بھی بنا سکتے تو کوئی نقل ہی کر لیں. کہتے ہیں کہ نقل کے لیے بھی عقل کی ضرورت ہوتی ہے اور یہ شرط بڑی اہم ہے. درویش صاحب ابھی سسٹم کا ذکر کر رہے ہیں خواجہ دانیال صاحب پرویز مشرف کے حوالے سے بات کی ہے. ذیلی ناظمین کا بڑا اسٹرانگ وہ نظام لے کر آئے تھے لیکن یہاں دیکھا یہ گیا ہے کہ حکمران رخصت ہوتا ہے تو پھر اس کا پورا نظام بھی رخصت ہو جاتا ہے. نیا آنے والا اپنا نظام لے کے آتا ہے. اسی طرح نون لیگ جب آئی وہ اپنا بلدیاتی سسٹم انہوں نے متعارف کروا دیا. وہ رخصت ہوئے خان صاحب نے ایک اور نظام لے آئے اور ان کے جانے کے بعد حمزہ شہباز آئے وہ اپنا سسٹم متعارف کروانا چاہ رہے تھے. اب پھر ایک نیا نظام آ رہا ہے. وجہ کیا ہے کہ ہم ایک سسٹم پر متفق کیوں نہیں ہو پا رہے؟ آپ نے اہم ترین بات کی ہے انتہائی اہمیت کی حامل ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر پالیسیوں کا تسلسل نہ ہو تو کھوتا گھوڑا ایک برابر اچھا برا ایک برابر سمجھ ہی کوئی نہیں لگتی کہ صحیح کیا ہے غلط کیا ہے. اور اس میں جو نظام لانے والے جو وقت کا حکمران ہوتا ہے اسے یہ چاہیے کہ جو ہمارے یہاں فقدان ہے بالکل اسے یہ چاہیے کہ جتنے سٹیک ہولڈرز ہیں ساروں کو اعتماد میں لے کے کوئی چیز وضع کرے. اپنی پسند ناپسند اپنے مفادات کو دیکھتے ہوئے ساری چیزیں ترتیب دینا پورا سسٹم اپنے مفادات کے گرد اس کے گھومتا ہے ڈیزائن کیا جاتا ہے. یہ انتہائی غلط ہے. جتنی میجر سٹیک ہولڈرز ہیں پارلیمنٹ کے اندر قابل ذکر نمائندگی والی جتنی جماعتیں موجود ہیں ان میں ایک کنسنسس ان میں ایک اتفاق رائے ڈیولپ کر کے اگر آپ کسی سیکریٹری ہوں ساری پولیٹیکل پارٹیز جو بھی بلدیاتی نظام جیسے ہمارے کانسٹیٹیوشن کے بارے میں سارے یعنی اس میں کسی کو یہ تو نہیں ڈس اون اس کو نہیں کیا جا سکتا امینڈمنٹس کوئی لا سکتا ہے لیکن بیس تو وہی رہے گی. اسی طریقے سے بلدیات کے بارے میں جتنی قابل ذکر سیاسی جماعتیں ہیں ان کو اعتماد میں لے کر کوئی ایسا سسٹم ڈیوائز کیا جائے کہ جس کو کہہ لیں کہ پروٹیکٹ کرنے اور کیری آن کرنے کی ہر ایک حکومت جو ہے وہ ذمہ دار ٹھہرے. اور پھر اس میں ایک چیز اور ہے وہ اگر وہ ایک چیز نہ شامل کی جائے تو سب کچھ بیکار ہے. اور وہ ایک چیز یہ ہے کہ جو ہی ایک بلدیاتی ادارہ اپنی مدت پوری کرتا ہے اگلے 1-2 مہینے کے اندر جو ہے فوری اس کے الیکشن کرا دیے جائیں کوئی اس میں ٹائم ویسٹ نہ کیا جائے. تیسری بات یہ ہے کہ ترقیاتی کام گلی محلے سڑکیں وڑکیں یہ سارا کام بلدیاتی اداروں کا ہے. یہ اگر آپ ان کو دے دیں گے ہمارے جو ایم این ایز اور ایم پی ایز اگر آپ ان کو فنڈز دیں گے یہ ان کا کام ہی نہیں ہے. ان کا کام لیجسلیشن ہے اور لیجسلیشن سچی بات ہے ایک تو ان کو آتی نہیں ہے اور دوسرا یہ ہے کہ انہوں نے وہاں سے مال بنانا ہوتا ہے. ان کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ ہم نے اتنے کروڑ روپے لگا کے تو ہم یہاں پہ پہنچے ہیں تو ہم نے پھر بھی الیکشن لڑنا ہے. تو یہ ذرا تھوڑا سا اپنا قبلہ درست کرنے کی ضرورت ہے.
ٹھیک ہو گیا جی. قبلہ درست کرنے کی ضرورت ہے. قبلہ درست ہوگا تو عوام کے مسائل بھی حل ہوں گے. راجہ افتخار, ابھی نوجوانوں کی بات کر لیتے ہیں. 60% سے زائد آبادی پاکستان کی نوجوانوں پر مشتمل ہے. مختلف نظام آ رہے ہیں. ہم نے دیکھا کہ بلدیاتی سسٹم میں نوجوانوں کی بھی نمائندگی وہ رکھنے کی کوشش کی گئی. ایک نمائندہ یوتھ سے وہ لیا جاتا ہے. تو یہ جو نوجوانوں کو نمائندگی ایک آدھ وہ دی جاتی ہے, اس سے کیا ان کے مسائل حل ہو سکتے ہیں یا کوئی اور راستہ بھی اختیار کرنا چاہیے؟ جی میر صاحب, اس میں تو کوئی دو رائے نہیں کہ جتنی نمائندگی نوجوانوں کی ہوگی, کیونکہ آج کا جو آپ کا جو کل جو فیوچر ہے وہ نوجوانوں کے ہاتھ میں ہے. مگر جیسا کہ گفتگو کے ابھی میں نے سنا کہ الیکشن یا اس میں جو پروسیجر یا جو ایک سسٹم بنا دیا گیا ہے, وہ ایک عام نوجوان جو ہے وہ اس کے پاس تو بیچارے کے پاس ایزی لوڈ کے لیے پیسے نہیں ہوتے ہیں. وہ سسٹم میں کیسے جائے گا؟ وہ تو یہ کہ فارمیلٹی کے لیے انہوں نے کوئی قانون سازی اگر کی ہے یہ بنا دی ہے, لیکن عملی طور پر جو ہے وہ جب تک آپ کے ہاتھ میں پیسہ نہ ہو, آپ جو ہے وہ کسی بھی ایون آپ بلدیات کا الیکشن جو ہے وہ جیسے کہ آپ نے کہا کہ 20-25 لاکھ, تو 20-25 لاکھ روپیہ جو ہے وہ ہر بندے کے پاس جو ہے انہوں نے مخصوص بندے جو ہے وہ دیکھے ہوئے ہیں محلوں میں, انہیں پتہ ہے کہ یہ جو ہے یہ افورڈ کر سکتے ہیں. اور پھر دیکھیں جو آپ کو پتہ ہے کہ الیکشن پہ ان کی ڈیوٹیاں لگتی ہیں, انہوں نے چاولوں کی دیگیں انہوں نے پکانی ہے, وہ ساری انویسٹمنٹ کر کے پھر جب ان کو ترقیاتی فنڈ ملتے ہیں اور جب ان کے پاس پیسہ آتا ہے تو پھر وہ جو 25 لگاتے ہیں, پھر اس میں سے کئی 25 جو ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ سسٹم جو ہے, یہ نظام جو ہے, یہ جیسا کہ خواجہ صاحب اکثر کہتے ہیں جی کہ یہ بڑا ایک بدبودار نظام ہو چکا ہے, تو نظام کو بھی بدلنے کی ضرورت ہے. نظام کو بھی بدلنے کی ضرورت ہے اور ہمیں جمہوریت ضرور چاہیے, لیکن یہ ذرا سستی ہو. یہ موجودہ جمہوریت اتنی مہنگی کر دی گئی ہے کہ عام آدمی الیکشن لڑنے کا سوچ بھی نہیں سکتا. اور دوسری طرف ہم بلدیاتی نظام کی بات کر رہے ہیں, تو یہ اس وقت تک کوئی سسٹم بھی کامیاب نہیں ہو سکتا جب تک تمام جماعتیں مل کر اکراس دا بورڈ اس کو آگے اس کی منظوری نہ دیں. اور اس کے لیے اگر آل پارٹیز کانفرنس بلا لی جائے تو کوئی مذائقہ نہیں ہے. ہم کئی ایشوز پر آل پارٹیز کانفرنس دیکھتے ہیں, تو یہ سب سے اہم مسئلہ ہے, کیونکہ جو حکمران آتا ہے اپنا سسٹم لے کر آتا ہے اور اس پر اخراجات آتے ہیں. کوئی بھی نظام آپ متعارف کرواتے ہیں وہ سمجھتے سمجھتے عوام کا بھی کافی عرصہ گزر جاتا ہے, عوام کے لیے بھی وہ سسٹم جب ڈیلیور کرنا شروع کرتا ہے تو اس کا خاتمہ ہو جاتا ہے اور اس نظام پر پیسے بھی لگتے ہیں. نیا جو نظام متعارف کروایا جاتا ہے پھر سے عوامی دولت اس پر خرچ کر دی جاتی ہے. تو خدا را کم سے کم اور نہیں تو یہاں ہی اتفاق رائے پیدا کرے اور عوام کے مسائل کے حل کے لیے ایک متفقہ بلدیاتی سسٹم کم سے کم قوم کو دیں گے, قوم آپ کو دعائیں دیں گے. آج کے لیے اتنا ہی, اجازت دیجیے, اللہ نے کے بعد.